مسئلہ حیات اور موت پر آپ حضرات کے سامنے تنقیحات فریقین کا عقیدہ اور اہل حق کے عقیدہ کے بعض دلائل ذکر کیے گئے۔ اب بعض آیات مزید سن لیں، جہاں صفحہ نمبر 20 پر آپ کے پاس دلیل نمبر آپ کے پاس کتنے دلائل ہے؟ 11۔ اپنے نمبر لگاتے جاؤ، جو چیزیں رہ جائیں گی وہ کچھ دوسرے حصے میں آئیں گی، حیات النبی اس میں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ فرمایا اسی زمین کے اندر زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی زمین کے اندر مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف۔ یہاں پر بھی وہی 3 حالتیں ذکر کی گئیں جیسے پہلی آیات میں آپ نے پڑھی، سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ 3 احوال یہاں پر بھی مذکور ہیں کہ اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اس پر حوالہ لکھا ہے فیہا محیاہم وفیہا مماتہم وقبورہم۔ اسی زمین پر زندہ رہنا ہے اور اسی میں مماتہم، ان کا مرنا ہے اور قبریں، ومنہا نشورہم یوم القیامہ، اور اسی زمین سے زندہ ہو کر اٹھنا ہے قیامت کے دن۔ تو خراجون کا معنی کیا کر رہے ہیں ابن کثیر؟ نشورہم یوم القیامہ۔ ناشر کا معنی بھی زندہ ہو کر اٹھنا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی زمین سے کب زندہ ہوگے؟ یوم القیامہ، الذی یجمع اللہ فیہ الاولین والآخرین۔ قیامت بھی جس دن اللہ اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا، اس دن تمہیں زندہ کر کے اس زمین سے اٹھائے گا۔ یہ آیت اپنے مضمون میں واضح تھی، مفسر ابن کثیر کی عبارت نے اس کی مزید توضیح کر دی۔
اسی طرح دلیل نمبر 12 کذالک الخروج، یہاں ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لو کہ جہاں پر بھی قرآن کریم نے احیاء یوم القیامہ کا ذکر کیا، قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، وہ سب آیات ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اگر دفن کے بعد زندہ ہو چکے ہیں رد ارواح کے ساتھ، جیسا کہ فریق مخالف کا آپ نے عقیدہ پڑھا، تو پھر قیامت کے دن احیاء کا کوئی معنی نہیں بنتا، کیونکہ احیاء کس کا ہوتا ہے؟ موتا کا، نہ احیاء کا۔ پہلے زندہ ہیں تو پھر قطعاً وہ یہ احیاء صادق نہیں آتا، اور اس کو مزید پکا کرنا ہے تو فتح العزیز حضرت شاہ عبد العزیز کی تفسیر عزیزی، اس پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، خصوصاً کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ پیچھے آواز جا رہی ہے نا؟ یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ تو اس میں حضرت شاہ صاحب نے یہی بات کی کہ اگر قبر میں حیات ہے اور روح قبر میں آ گئی تو پھر احیاء یوم القیامہ کا کوئی معنی نہیں بنتا، اور شاہ صاحب نے زبردست انداز میں اس کو تحریر کیا، جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ زندوں کا احیاء نہیں ہوتا، قیامت کے دن قرآن کہتا ہے مردے زندہ ہوں گے، تو موت سے لے کر قیامت تک مردے ہوں تو قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے، اگر دفن کے بعد زندہ ہو جائیں تو پھر تو زندہ اٹھیں گے، مردوں کا زندہ ہونے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح کذالک الخروج، ہر وہ آیت، دوسرا ضابطہ جس میں اللہ تعالی نے احیاء یوم القیامہ پر احیاء الارض کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ جس طرح زمین بنجر غیر آباد ہے، اس پر بارش آتی ہے تو کھیتیاں اگ آتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن تمہارے جسموں کو زندہ کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم میں یہ مضمون کئی مقامات پہ موجود ہے جہاں زمین کی زندگی یعنی رویدگی اور آبادی کی دلیل دی گئی ہے احیاء الموتى پر۔ تو ہر وہ آیت ہماری اس دعویٰ کی دلیل ہے، اگر پہلے زندہ پڑے ہیں تو یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ وہ دلیل ہے احیاء کی، اور احیاء وہی پھر کے آئے گا موتا کا ہوتا ہے۔ جیسے کذالک الخروج، کذالک الخروج، قاف آیت 11، اس کے نیچے علامہ ابن کثیر کی عبارت ہے کذالک یحیی الموتى۔ کذالک الخروج کا معنی کذالک یحیی الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا الموتى، اور یہ زندہ کس دن ہوں گے؟ جس دن خروج ہوگا۔ خروج کا معنی زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ابن کثیر جلد 4 صفحہ 222۔ اسی طرح جلالین، جلالین میں بھی یہ لکھا ہے اس مقام پر مثل احیاء الارض الخروج من القبور۔ تو کذالک کی تشبیہ یہ ہے جیسے زمین کو زندہ کیا،
اسی طرح قیامت کے دن تمہارے بدنوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ نمبر 4، اس پر وہ مظہری ہے اور تائید میں پیش کر رہا ہے ثم یرسل الارواح، لمبی عبارت ہے، پھر روحیں چھوڑی جائیں گی اور ملیں گی اجساد کے ساتھ، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے اذا النفوس زوجت، جس کو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامہ عثمانی۔ علامہ عثمانی کو جانتے ہو؟ شیخ الاسلام علامہ عثمانی، عبارت ذرا دیکھنا، فرماتی ہیں اس طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ کب؟ جب پہلے، اچھی طرح دیکھ لو، اس طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے فہم اکابر، اس آیت کا معنی کر رہی ہے، اس طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ دلیل نمبر 13، آپ کے ان کاغذات میں 52 آیت موجود ہے، انہی میں اب 15، یہاں میرے پاس، آپ کے پاس 13۔ والبحر المسجور، اس والبحر المسجور کو سمجھنا ہے کہ بحر مسجور کیا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو اوپر سے برسے گا اور مردہ جسم تر و تازہ ہوں گے، ان میں روحیں آئیں گی۔ تو بحر مسجور سے مراد وہ ہے، عباسی لکھتے ہیں یحیی اللہ بہل خلائق یوم القیامہ۔ والبحر المسجور کا کیا معنی کیا ہے؟ یحیی اللہ بہل خلائق، زندہ کرے گا اللہ اس پانی کے ساتھ مخلوق کو۔ کب؟ یوم القیامہ، یوم القیامہ۔ اب آگے ماخذ نمبر 2، یقال لہ، یہ جو بحر مسجور ہے اس کی تفسیر میں کہتا ہے بحر الحیوان، یہ ہے وہ آب حیات، بحر الحیوان، یہ دنیا میں مشہور ہے۔ سورۃ الکہف آئے گی، وہاں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ دنیا میں جو مشہور ہے نا آب حیات، یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ ایسا پانی جس کو آدمی پی لے تو پھر مرتا نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہاں آب حیات، دنیا میں ایسا کوئی پانی نہیں، یہ آب حیات ہوگا آخرت میں۔ اور اس کے 2 مصداق ہیں، ایک یہ ہے والبحر المسجور، یہ آب حیات ہے اس لیے کہ یہ پانی برسے گا اور جسم اس سے، جو پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ انبات ہوگا اور جسم تر و تازہ ہوں گے، پھر روحیں آئیں گی۔ تو ایک یہ آب حیات ہے، اور دوسرا وہ بھی آخرت میں ہوگا کہ جس میں جہنمی جب جہنم سے لائے جائیں گے موحدین تو ان کے جسم جل چکے ہوں گے، ان کو اس دریا میں نہلایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے جسم اور رنگ، شکل و صورت تر و تازہ ہو جائے گی، تو وہ آب حیات ہے۔ اچھا، یقال لہ بحر الحیوان، اس بحر مسجور کا نام ہے بحر الحیوان۔ یمطر العباد بعد النفخۃ الاولی منہ، پہلے نفخہ کے بعد ان پر بارش برسائی جائے گی اسی بحر مسجور کی، 40 صباحاً، 40 دن تک
یہ بارش پورا چلا آئے گی. فَيَنبُتُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيَنبُتُونَ فِي قُبُورِهِمْ تو یہ اگیں گے. اگنا جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ جو وجود مردوں کے سب وجود ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، جب وہ بارش آئے گی بحر حیوان والی تو یہ اگیں گے. ینبتون فی قبورہم اپنی قبروں میں پھر روئیں آئیں گی. یہ ہوگا خازن معالم جلالین بیضاوی ابو سعود. ماخذ نمبر 3 قال الربی، ربی بن انس کہتے ہیں یہ بحر مسجور کیا ہے؟ فرمایا هو الماء الذی تحت العرش الذی ینزل اللہ منہ المطر. اتارے گا اللہ پاک اس سمندر سے بارش. الذی تحیا بہ الاجساد، الذی تحیا بہ تحیا بہ الاجساد. وہ بارش آئے گی جس سے جسموں کو زندہ کیا جائے گا. فی قبورہم قبروں میں. یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ اوپر پڑا ہے بعد نفخۃ الاولی. نفخہ ثانیہ کی بات ہے. نفخہ ثانیہ تحیا بہ الاجساد. اب کتنی صاف عبارت ہے کہ جب وہ بارش برسے گی اس سے جسم زندہ ہوں گے یا اب زندہ پڑے؟ فی قبورہم کب؟ یوم معادہم، یوم المعاد، لوٹنے کے دن، قیامت والے دن وہ جسم زندہ ہوں گے. ابن کثیر جلد 4 کہتے ہیں جناب اکابر نے نہیں سمجھا. اب ذرا غور کرتے ہو، اکابر نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ انہوں نے اکابر کو مانا ہے. اکابر کیا مانا کر رہے ہیں اور یہ فاجر کیا مانا کر رہے ہیں؟ اکابر کا فرق اور فاجر کا فرق سمجھو. یہ علامہ ابن کثیر کتنی صاف عبارت، اس پہ نشان لگاؤ. تو یا بہل اجساد، جسم زندہ کیے جائیں گے. فی قبورہم یوم معادہم. اسی طرح آگے پھر آ رہی ہے عبارت، یہ سمرکندی کی ہے، مفتی ابو لیث اب سمرکندی. یہ ساری اسی طرح تشبیہ بیان کی ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بارش کی آگے جہاں ہمارا مقام ہے اس کو ذرا دیکھو. فَتَنبُتُ لُحُومُهُمْ وَعُرُوقُهُمْ وَعِظَامُهُمْ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يُحْيِيهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. دیکھتے آؤ ذرا، پھر بڑے ہو کر کہنا فروعی مسئلہ ہے. فَتَنبُتُ لُحُومُهُمْ اگیں گے گوشت ان کے. پہلے گوشت بھی نہیں ہوں گے، رگیں بھی نہیں ہوں گی. مرنے کے بعد آمت الانسان کا ضابطہ ہے، لحوم نہیں، عروق نہیں، عظام نہیں، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو جب وہ بارش برسے گی والبحر المسجور والی تو یہ ساری چیزیں اگ پڑیں گی. اور جب یہ اگیں گی ثم یحییہم پھر اللہ ان کو زندہ کر دے گا. فذالک قولہ کذالک الخروج. یہ اللہ کے فرمان کا معنی ہے کذالک الخروج. سمرکندی دلیل نمبر 14. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اب ذرا دیکھیں یہ ماخذ نمبر 3 دیکھو. ایک عبارت لے لو باقی اس پر فٹ کرو.
ماخذ نمبر 3، ثم نبہ بے احیاء الارض علی احیاء الاجساد. تو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بولتے ہو شابہ تاکہ آج ان کاغذوں سے نکل جائیں. ہاں ثم نبہ بے احیاء الارض، پھر اللہ نے خبر دی ہے زمین کے احیاء زندہ کرنے کے ساتھ. کس کی خبر دی ہے؟ علی احیاء الاجساد یوم المعاد بعد موتہا. بعد موتہا، مرنے کے بعد اللہ نے خبر دی ہے جسم کب زندہ ہوں گے؟ یوم المعاد، قیامت کے دن. اللہ کریم نے خبر دی ہے کہ جیسے زمین بنجر سڑی سکی زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اجساد کو زندہ کرے گا. موت سے لے کر قیامت تک اجساد مردہ ہوں گے. قیامت بعد موتہا فقال کذالک تخرجون. ابن کثیر جلد 4 صفحہ 123. آگے یہی بات چل رہی ہے. علامہ ابو سعود پوری بات کر رہا ہے تشبیہ کے بعد. اب کہتا ہے کہ فی التعبیر عن اخراج النبات بالانشار الذی هو احیاء الموتى وعن احیائها بالاخراج. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تشبیہ دی ہے کہ جیسے زمین میں کھیتیاں اگاتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ ہو جائیں گے. بالاخراج تفخیم لشان الانبات و تحوین لامر البعث. اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں ایک تو تفخیم شان انبات کی کہ کیسا عمدہ اگانا ہے، اور دوسرا بتانا چاہتے ہیں کہ بعث والا معاملہ آسان ہے، مشکل نہیں. جو نبات اگا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی یوم البعث کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن ہوں گے کب؟ یوم البعث. ابو سعود. اسی طرح آگے آ رہا ہے ماخذ نمبر 5، اس میں بھی وہی کہتا ہے کہ اخراجن و انشاءن، نکالنا اور پیدا کرنا، مثل ذالک الانشاء، اس انشاء کی طرح ہے. اے انشاء الارض بالمطر، جیسے زندہ کیا زمین کو مطر بارش کے ساتھ. تخرجونا، نکالے جاؤ گے. تنشرونا من قبورکم احیاء، زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے. کذالک تخرجون، یہ جملہ معترضہ ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے. حضرت اب بخاری مسلم نے روایت کی ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ما بین النفختین 40، 2 نفخوں کے درمیان 40 ہوگا. 40 پہلے میں بتا چکا ہوں، 40 سال ہوگا. 40 سال وہ حدیث پہلے گزر گئی. اور یہاں پر راوی کو شک پڑا ہے، اس نے 40 کہا تو کہا انہوں نے ابو ہریرہ 40 یومن، یہ 40 دن ہوگا. کالا، میں نے انکار کیا. انہوں نے کہا 40 شہرا، اس نے انکار کیا. کہا 40 عاما، تو اس نے انکار کیا. پھر اللہ تعالی، یعنی راوی کو بھولا ہے. ثم، پھر اللہ تعالیٰ اتارے گا آسمان سے ماءً فَيَنْبُتُونَ، فَيَنْبُتُونَ جو ہمارا ہے نا مستدل، اس پہ نشان لگاتے ہو بس. فَيَنْبُتُونَ، اور مناظرہ میں بھی ادھر ادھر کی عبارتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ساری عبارتیں میں نے اس لیے نقل کی تاکہ آپ کو آیت کی سمجھ ہو.
آیت کا بساؤ کا یہ ہوتا ہے درمیان میں عبارت آئے پھر وہ کہتی ہیں آگے پڑھ تے پیچھے پڑھ، اس نے کہا بالکل آگے بھی پڑھتی ہیں پیچھے بھی پڑھتی ہیں. ساری عبارت دیکھ لو. یمبتون کما یمبت البقل، یہ ایسے اگیں گے جیسے چارہ اگتا ہے. آگے ولیس من الانسان شیء قبلا الا عظما واحدا، اور انسان کا سارا وجود گل سڑ جائے گا اور پرانا ہو جائے گا. الا عظما واحدا، مگر ایک ہڈی. بہوا عجب الذنب، کیا ہے ہوا عجب؟ یہ نون کو آپ فتح ہے. عجب الذنب، وہ دم گزا ہوگا. دم گزا، دم گزا یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ریڑھ والی ہڈی، ریڑھ والی ہڈی کے بالکل نچلے حصہ میں بالکل باریک ذرات ہیں. عجب الذنب. اور آج سائنس کی زبان میں جو ڈی این اے وغیرہ ہوتا ہے یہ وہی ہڈی ہے. یہ سائنس تو اب اس مقام پہ پہنچا ہے، پیغمبر کریم نے 1450 سال پہلے بتا دیا. آج جتنے ڈی این اے وغیرہ یہ ہو رہے ہیں آدمی کی پہچان، تو یہ انہی ذرات کے ساتھ ہوتی ہے. ذرات اصلیہ بھی ان کو بولتے ہیں اور عجب الذنب بھی بولتی ہیں. یہاں ایک بات چلو آئے گی، عذاب القبر کا مسئلہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. اس میں یہ بات بتاؤں گا کہ انسان کے وجود میں دو قسم کے ذرات ہیں، ایک زائدہ ایک اصلیہ. زائدہ وہ ہیں جو بیماریوں میں کم ہوتے ہیں اور خوراک سے بڑھ جاتی ہیں. اب جب انسان پیدا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے، اس کا نام آپ زید رکھتی ہے، اور زید اس ستون جتنا جب بن جاتا ہے تو بدل گیا ہے، وہی زید ہی ہے نا. جتنا موٹا تازہ ہو گیا زید ہے. پھر بیماری سے جتنا دبلا پتلا ہو گیا تیلے کی طرح وہ بھی زید ہی ہے کہ کوئی اور ہے. للڑوں کے لیے مہنگا پڑے گا. اگر کوئی اور ہے نا تو پھر ہر ہفتے نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ نکاح ہم نے پڑھا تھا وہ زید کا، اور یہ تو ہر ہفتے بدل رہا ہے. اس کا وزن کرو، تھوڑا ایک کم ہو زیادہ ہو. یہ جو کہتے ہیں انسان گوشت پوشت کا نام ہے اور ہر ہفتے میں تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے ہر للڑ کو ہر ہفتے میں تجدید نکاح جدید مہر کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو نکاح پہلا تھا وہ ختم. یہ انسان ہی اور ہے. یہ پتہ نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. انہوں نے مثلا 40 کلو والے انسان کا نکاح پڑا تھا، ہفتے کے بعد جہاں بڑھانے کا پانی لگا اس کو وہ 41 کلو بن گیا. تو جب وہ تو نہیں رہا، کیونکہ ان کے نزدیک انسان گوشت پوشتے تو انسان بڑھ گیا. اب جس طرح دوسرا آدمی کی وہ منقوہ نہیں، یہ بھی دوسرا ہو گیا، اس کی بھی منقوہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے مہر بھی نیا ہوگا مولوی صاحب. اور اگر یہ ان کو پتہ چلے تو کبھی یہ مسئلہ حیات ممات کا نام بھی نہ لے. ہاں بھئی، تو ذرات اصلیہ اسی کو قرآن کہتا ہے. حدیث میں آیا عجب الذنب، اور فرمایا من ہو یرکب الخلق. من ہو اسی عجب الذنب سے مرکب ہوگی خلق، مرکب ہوگی خلق. جیسے نطفہ سے بنائے پورا وجود، وہ ہڈی جو ہے عجب الذنب، اس کو سالم رہنا بھی ضروری نہیں، وہ ذرے ذرے ہو جائے، جہاں چلی جائے. وہ ذرات اصلیہ جنہوں نے شرع عقائد پڑھی ہے انہوں نے وہاں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن بعث اور حشر نشر کس کا ہوگا؟ روح مع الذرات الاصلیہ، روح مع الذرات الاصلیہ. انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا بدلنا جلودن والی آیت پر. وہ اس کا معنی کیا ہے؟ تبدیل الجلود کا. وَمِنْهُمْ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ وَأَخْرَجَ
ابن ابی حاتم عن ابن عباس وابن جریر عن سعید ابن جبیر قال یسیل واد من اصل العرش، فرمایا وہ وادی عرش کے نیچے سے نکلے گی۔ اب یہ ساری آیتیں دیکھتے ہو، سب کا ایک ہی مضمون ہے، سب کا ایک مضمون ہے، صرف عادات بدلے ہیں۔ وہ جو بار مسجور پڑھ رہے تھے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَتَنبُتُ مِنْهُ كُلُّ دَابَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، ثم دابہ سے مراد انسانی وجود ہے۔ یہ دابہ انسانی وجود ہیں، ما یدب علی الارض وہ مراد ہے جو زمین پہ رینگتا ہے، تو وہ تنبت منہ وہ وجود چلنے والا زمین علی وجہ الارض، ثم یطیر پھر اڑیں گی الارواح، پھر اڑیں گی الارواح، فیؤمر پس حکم دیا جائے گا ان یدخل الاجساد یہ کہ روحیں جسموں میں داخل ہو جائیں، روحیں اڑ پڑیں گی اور جسموں میں آ جائیں گی۔ کب؟ مظہری جلد 8 صفحہ 339۔ اسی پر کبیر کی عبارت ہے رازی کی، یعنی ان ھذا الدلیل کما یدل علی قدرت اللہ و حکمتہ، جیسے یہ دلیل دلالت کرتی اللہ کی قدرت و حکمت پر، فکذالک یدل علی قدرتہ علی البعث، اور یہ دلالت اسی طرح یہ دلالت کرتی اللہ تعالیٰ کی قدرت بعث پر، والقیامہ اور قیامت پر۔ وجہ التشبیہ تشبیہ کی وجہ یہ ہے انہ یجعلہم احیاء بعد الاماتۃ کہذہ الارض التی انشرت بعد ما کانت میتۃ، جیسے یہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے۔ ماخذ نمبر 7 آگے علامہ عثمانی، یہ بیان القرآن کے مقام دیکھو ماجدی کے سب ایک جیسے، صرف عثمانی تفسیر کا جہاں والا یہ حوالہ ذرا دیکھنا ہے، یعنی جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا، قبروں سے نکال کھڑا کرے گا۔ کتنی صاف عبارت علامہ عثمانی کی کہ جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں، تو قیامت تک جسم زندہ ہوں گے یا مردہ؟ جسموں میں جان ہوگی یا نہیں؟ جان روح کو کہتے ہیں۔ مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا، قیامت کے دن مردہ جسموں میں جان روح آئے گی۔ اسی طرح تفسیر وحیدی ہے، زندہ ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ دلیل نمبر 15 اس میں آ رہا ہے یحیی الارض بعد موتہا وکذالک تخرجون، تو یہاں عام تفسیروں میں بھی یہی ہے، ھذا تحیون وتخرجون من القبور۔ عباسی فرماتے ہیں اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے اور قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور مظہری کہتا ہے من قبورکم احیاء، قبروں سے نکلو گے زندہ کر کے۔ اور علامہ عثمانی کی تفسیر ہے پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کر کھڑا کرنا، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ زندہ کر کے قبروں سے نکال کر کھڑا کرنا، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ دلیل نمبر 16
دلیل نمبر 16 آپ کے حساب سے، اور یہاں پر 18 ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، اذا دعاکم جب بلائے گا، بلانا زمین سے، اذا انتم اچانک تم، فوراً تم نکالے جاؤ گے، دعاکم دعوتن ایھا الموتا، وہ دعوت کیا ہوگی؟ ایھا الموتا، او مردے ہو، ایھا الموتا، او مردے ہو، نکلو۔ روح البیان بیضاوی مظہری، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ثم اذا کان یوم القیامہ خرجت الاموات من قبورہم احیاء بامرہ، ابن کثیر۔ دلیل نمبر 17 یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ پڑے گی زمین ان سے، اس کا کیا معنی؟ ماخذ نمبر 1 ذالکا، یہ بھی اسی طرح جیسے پہلے آپ نے پڑھا، اسی طرح اللہ پاک ينزل المطر من السماء، اتارے گا بارش آسمان سے، ينبت به اجساد الخلائق كلها في قبورها، ينبت به اگ پڑیں گے اجساد مخلوق ساری کے، فی قبورہا کما ینبت الحب فی الثری، یہ حب دوسری ہا کے ساتھ ہے، جس طرح کے اگتا ہے دانا گیلی مٹی میں، بالماء، فاذا تکاملت، لفظ ہے بھئی، فاذا تکاملت الاجساد، یہ کمپیوٹر کی غلطی ہے، اس کو صحیح کرنا، اذا تکاملت الاجساد، جب جسم پورے ہو جائیں گے، بن جائیں گے، امر اللہ تعالی اسرافیل، اسرافیل لفظ خیال کرو، اللہ حکم دے گا اسرافیل کو، پس وہ پھونک مارے گا سور میں، خرجت الارواح، ساری روحیں نکل پڑیں گی، فیقول اللہ بعزت عزتی بجلالی، اللہ فرمائیں گے میری عزت اور جلال کی قسم، لترجعن کل روح الی الجسد، ضرور بے ضرور لوٹے گی ہر روح جسد کی طرف، الذی کانت فیہ، وہ جسم جس کے اندر روح رہ کے آئی ہے، فترجع کل روح الی جسدہا، تو لوٹ آئے گی اس وقت ہر روح اپنے جسم کی طرف۔ یہ منظر کب ہوگا؟ قبروں میں یا قیامت کے دن؟ ہر اللہ کریم فرمائیں گے بعزتی بجلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، ہر روح اس جسد میں لوٹے گی جس میں کبھی رہا کرتی تھی، اور جو اب جس جسم میں ہے تو روح ساری کی ساری لوٹیں گی۔ یہ معنی ہے یوم تشقق الارض، ابن کثیر، تصدع الارض فتخرج الموتى من صدوعها الى آخرہ، علامہ عثمانی کی عبارت، یعنی زمین پھٹے گی اور مردے اس سے نکل کر میدان محشر کی طرف جھپٹیں گے۔ یہاں پر عبارت وہی ہے کہ جو اوپر ذکر کی، یعنی زندہ ہو کر محشر کی طرف جھپٹیں گے، عثمانی صفحہ 675۔ اب چند آیات ہیں آپ کے پاس، کس پر؟ احیاء یوم القیامہ پر۔ ایک پہلے پڑھ چکے ہو، صرف یہ آیات جمع کی گئی ہیں، کچھ آپ نے پڑھی ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے کہ والذی یمیتنی ثم یحیین ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس آیت پہ بات ہو چکی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کی پوری مفصل بات سے اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ دونوں ایتوں کی، ربنا امتنا سنتین کی بھی، اس کی بھی، اور اس مضمون کی اور جو آیات ہیں ان کو بھی اپنے دلائل میں لے آؤ۔
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, ये भी क़यामत के दिन। और इसी तरह सूरत हज की आयत है, वल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, वो भी इसी की तरह है, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह। इसी तरह इस मज़मून की आयत सूरह रूम में है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। ये जो आयत है ना, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह वाली, रब्बना अमत्ता नस्नतैन वाली, सूरत हज वाली, सूरत रूम वाली, इनकी वही तफसीर है और वही मजमून है जो मैंने आपके सामने सूरह बकरा में तफसील से बयान कर दिया। आगे कज़ालिका युहयिल मौता, इसी तरह जिंदा करेगा किसको? अल मौता, अल मौता जिस पे मौत आ गई। तो मौत का माना कि जिस्म में ना इदराक रहे ना हयात रहे हैं, बिल्कुल या जिस्म से रूह जुदा हो, तुझे कब जिंदा होगा? अल मौता, क़यामत के दिन। इसी तरह अन्नहु युहयिल मौता, सूरत हज है। इसी तरह मैं युहयिल इज़ामा वहिया रमीम, इसका भी अल्लाह ने फरमाया युहयी अल्लज़ी, वो क़यामत के दिन का एजा। इसी तरह होगा युहयिल मौता, सूरह शूरा। इसी तरह आई युहयिल मौता अहकाफ, इन्ना ज़ालिका लमुहयिल मौता आई युहयिल मौता क़यामा। ये सब आयतें यही बता रही हैं कि क़यामत के दिन जिंदा जिंदा होंगे या मुर्दे। अगर मौत का माना आता हो ना तो मसला बिल्कुल साफ है। मौत का माना है ज़हन में, क्या मौत किस चीज का नाम है? जब ये मौत आ गई थी, मैंने आपको कहा क़यामत तक मौत का कानून है। मरने वाले को कहेंगे अल मौता, और जो अल मौता है उसके अंदर रूह का ताल्लुक ना ज़ाहिरन है ना बातिनन, ना इदराक है ना हयात है। हाँ, ये युमसे कुल्लती को ज़हन में रख के ये सारी आयतें हल हो गई। अब देखो, अब इस आयत पे जरा गौर करना, बाज आयात पर तफसीली बात से, बाज पर आप खुद देख लेना। दलील नंबर, आपके पास दलील नंबर होगी 18। अलम, ये दरमियान में जुमला बहुत अर्ज़ है, ये सिर्फ बसाओ का मुनाजरे में मजा करती है। आयात जमा हूं तो एक ही तकरीर में 10-12 पढ़ो, एक ही तकरीर में पढ़ते जाओ। वो मैं बाद में बताता हूं भी क्या तरतीब क्या है। हाँ भाई, आयत है अलम नजअलिल अर्ज़ा किफाता, अलम नजअलिल अर्ज़ा अहयाअं व अमवाता, अहयाअं व अमवाता। इसका माना एक बात ज़हन में रख लो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत को लाया और 7 नबी पाक की कब्र का तज़किरा किया इसी के ज़िमन में, वो एक मुस्तकिल बात से। चलो यहां पर देखना, अलम नजअलिल अर्ज़ा किफाता, इस आयत में देखना है कि कब्रों जिंदा के लिए हैं या मुर्दों के लिए। वैसे तुम न कहो, तुम तो अब भी नहीं मानो तो फिर तो बड़ी बात है। हाँ भाई, तो मकर्रुल मय्यत, कब्र के 2 मानी, एक है मकर्रुल मय्यत मदफनुल मौता, मदफनुल अहया नहीं, मकर्रुल हई नहीं। तमाम अहले लुगत ने कब्र का माना किया है मकर्रुल मय्यत, सारे पढ़ो, मकर्रुल मय्यत मदफनुल मौता, क्योंकि कब्र जिंदा की जगह नहीं है। और 14 सदियों में किसी एक भी आले लुगत ने कब्र का माना मकर्रुल हई नहीं किया। पूरे चैलेंज और तहद्दी से कह रहा हूं कि कब्र उर्फी का माना मुफरदात रागिब हो,
یا دنیا کی کوئی لغت کی کتاب ہو، سب کے سب کہتے ہیں مدفن الموتا مقر المیت، میت کے رہنے کی جگہ، اور سب کی بنیاد یہ آیت ہے۔ کچھ سمجھ گئے؟ سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ اب ذرا آیت سمجھ رہے ہیں، آیت میں کیا ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا، امام بخاری بھی اسی کو لائے ہیں، اور جہاں پر بھی بحث کی اسی کو لائے، اور قبر عرفی یہی ہے، عرفی لغوی قبر یہی ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ باقی رہ گئی قبر بمعنی عالم برزخ، جس کو کہتے ہیں شرعی۔ شرعی اس لیے کہ اہل لغت نے اس قبر سے بحث نہیں کی، جس قبر سے بحث اہل لغت نے کی ہے وہ قبر عرفی ہے، جس کے ساتھ احکام فقیہ متعلقہ ہیں وہ قبر عرفی ہے، وہ یہی ہے مقر المیت۔ اور جو قبر کا دوسرا معنی ہے انشاءاللہ وہ پوری دلیل کے ساتھ آئے گا کہ اس گڑھا کے علاوہ بھی قبر کا ایک مفہوم ہے، اور چونکہ وہ صرف شریعت سے ثابت ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں قبر شرعی، وہ اہل لغت سے ثابت نہیں ہے، اہل عرف سے ثابت نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے، قال الشعبی، امام شعبی یہ جلیل القدر تابعی ہے، وہ فرماتی ہیں بطنھا لأمواتکم، یہ لفظ صحیح کر لو، بطنھا لأمواتکم وظہرھا لأحیائکم۔ زمین کے اللہ نے دو پارٹ بنا دیے، زمین کا پیٹ، زمین کا ظہر اوپر والا حصہ یہ زندوں کے رہنے کے لیے، اور زمین کا پیٹ یعنی قبر مردوں کے لیے۔ زمین کا پیٹ یعنی قبر کس کے لیے؟ تو قبر زندوں کے لیے ہوتی ہے مردوں کے لیے؟ ہاں، اگر زندوں کے لیے ہے تو پیر عزیز کو 2 گھنٹے رکھو قبر میں، ہاں کسی ملا پیر کو زندہ کو قبر میں رکھو، پتہ چل جائے گا قبر زندوں کی جگہ ہے یا مردوں کی جگہ ہے۔ قال الشعبی، امام شعبی فرماتے ہیں بطنھا، بطن سے مراد کیا ہے؟ قبر آ رہا ہے آگے اس کی وضاحت بھی، وہ بطنھا لأمواتکم، قبر مردوں کے لیے، وظہرھا لأحیائکم، اور پیٹ زمین کی زندوں کے لیے۔ یہ امام شعبی تابعی ہے۔ اور آگے ہے قال مجاہد و قتادہ، مجاہد اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں، ابن کثیر ہاں علم نجعل الارض، ہاں آگے ماخذ نمبر 3 ہے احیاء علی ظہرھا، زندہ اس کی پیٹھ پر، امواتن فی بطنھا، اور مردے اس کے بطن میں، یعنی قبر میں مردے ہوتے ہیں زندہ نہیں۔ مدارک مظہری، روح المعانی جلالین اور ابو سعود صفوہ در منصور، یہ سب آپ کے پاس صفحے لکھے ہیں۔ آگے ماخذ نمبر 4 فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا تکفتہم، ان کو ضم کرتی ہے، بتجمعہم فی حیاتہم وبعد مماتہم، حیات میں بھی زمین ضم کرتی ہے اور بعد ممات کے بھی، فالانضمام الیہا فی حال حیاتہم، حالت حیات میں انضمام کا معنی یہ ہے ما جعل لہم من المساکن فیہا، جو اللہ نے اس پر مکانات وغیرہ بنا، یا ان کے لیے جو مکانات وہ بناتے ہیں، والبیوت وجعل لہم بعد مماتہم مقابر، موت کے بعد کیا بناتے ہیں اس میں؟
قبریں، اس لیے بطن و حال امواتکم ہیں یدفنون فیہا، جس میں وہ دفن ہو جاتی ہیں۔ اب یہ مقابر پر نشانی لگا لو، اور اوپر لفظ ہے نا بطن بطن بطن، بطن سے مراد میں نے کیا کہا ہے؟ قبر۔ بطن سے مراد کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بطن سے مراد قبر، مقابر۔ اب فیصلہ کریں قرآن کیا کہتا ہے، قبریں زندوں کے لیے مردوں کے لیے؟ ہاں، اور مردہ وہی ہوتا ہے جس میں ادراک یا حیات ہو، مردہ وہی ہوتا ہے جس میں ادراک اور حیات نہ ہو، پہلے پڑھ چکے ہو۔ اب دیکھو یدفنون فیہا الماتریدی ہے معتزلے کے بچے، کہتے ہیں معتزلے، یہ امام اہل سنت ہے، اور بڑا امام ماتریدی، جو دو سلسلے ہیں اشعری اور ماتریدی، یہ ماتریدی امام ہے خود، وہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھو ان معنی الکلام الم نجعل الارض کفاتا، ہاں کفاتا لاحیائکم وامواتکم تکفیتو احیاءکم فی المساکن والمنازل فتضمہم فیہا وتجمعہم وامواتکم فی بطونہا فی القبور۔ سن رہے ہو؟ امواتکم فی بطونہا فی القبور، زندوں کے لیے تجھے ہے، زندے اوپر رہتے ہیں، فی المساکن والمنازل، زمین کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے مساکن اور بیوت، یہ زندوں کے لیے ہیں، ایک ہے قبریں تو یہ مردوں کے لیے ہیں، یہ زندوں کے لیے نہیں۔ اس پہ بھی نشان لگا لو، جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا فی بطونہا فی القبور فیدفنون فیہا، ابن جریر ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ مان الکلام، کلام کا معنی یہ ہے، آیت کا معنی ذکر کر رہا ہے، اپنی شخصی رائے نہیں ذکر کر رہا۔ آگے ہے المعنی تضمہم احیاء علی ظہورہا وامواتا فی بطنہا، معانی القرآن زجاج، کہ زمین کا معنی یہ ہے کہ زمین زندوں کو پیٹھ پہ لیتی ہے اور مردوں کو اپنے بطن میں لیتی ہے، یعنی ظہرہا منازل الاحیاء و بطنہا منازل الاموات۔ تھک گئے ہو؟ زمین کی پیٹھ زندوں کے لیے اور بطن ان کا کس کے لیے؟ موت کے بعد قبروں میں زندہ یا مردے؟ کہتے ہیں ہم قبر کی موت جہاں نہیں ثابت ہوتی، قبر کی موت والی، یہ ان کو کہو بچو اب قبر والی اموات آ رہی ہے، قبروں کے اندر مردے۔ کیا کہتے ہیں؟ موت والی ایتیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا جھگڑا موت کے بعد میں، تو یہ قبر میں موت سے پہلے جاتا ہے بعد میں جاتا ہے؟ تو قبریں ہیں کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ فی بطنہا ہاں آگے یہ تفسیر الماوردی وہ بھی یہی کہتا ہے، اور فرماتی ہیں کہ علم نجعل الارض کفاتا مان الکفت الضم والجمع یقال کفت الشیء اذا ضمہ وجمعہ وقال الفراء یرید تکفیتہم احیاء، یہ کفاتا کی لغوی تحقیق ہے، اس میں دو قول ہیں، ایک قول اس نے لکھا ہے تک کافاتا یکفیتو، کافاتا یکفیتو، تو تکفیتہم احیاء علی ظہرہا فی دوبرہم ومنازلہم۔ فرا کہتے ہیں اس کا معنی ہے زمین اپنے اندر لے لیتی ہے زندوں کو اپنی پیٹھ پر، ان کے گھروں میں، فی دوبارہم و منازلہم و تکفتہم امواتا فی بطنہا،
اور لے لیتی ہے مردوں کو اپنے بطن میں یعنی قبر میں. یہی معنی کیا ہے ابن عطیہ نے. یہ معالم التنزیل ہے. آگے ماخذ نمبر 11 معنی یہ ہے والمعنی ان الاحیاء یسکنون فی منازلہم والاموات یدفنون فی قبورہم. راضی ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ زندے زمین کے منازل میں رہتے ہیں گھروں میں. والاموات یدفنون فی اور مردے قبروں میں ہوتے ہیں. اس طرح احیاء و امواتا. تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ قبروں کے اندر مردے ہیں اور مردہ وہی ہوتا ہے جس پہ موت آئے. اور موت کس کا نام ہے؟ جسم میں ادراک بھی نہیں حیات بھی نہیں. ماخذ نمبر 12 خرج الشعبی فی جنازۃ الی آخرہ. فرمایا ھذا کفات الاموات. آپ نے دیکھا جنازے کو اور قبرستان دیکھا. فقال ھذی کفات الاموات ثم نظر الی البیوت. پھر دیکھا گھروں کی طرف. فقال ھذی کفات الاحیاء. یہ زندہ کے رہنے کی جگہ ہے. تو وہاں ربیہ کہتے ہیں نباش کے بارے میں تکتا او یدہو فقیل لہو لما قلتا. وہ کہتا ہے نباش سمجھتی ہے نا؟ نباش کفن چور. اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ان کو کہا کیوں؟ قال ان اللہ عز وجل یقول الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا فالارض حرز وقد مضى هذا فی سورۃ المائدہ. اور اس کا نام رکھتے تھے بقیع الغرقد. بقیع الغرقد کفتتن. کیا نام رکھتے تھے بقیع الغرقد کا؟ کف تتن. ہے تیری بڑا مماتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے بقیع الغرقد یہ کون سا قبرستان ہے؟ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے جس میں سب صحابہ ہیں. بقیع الغرقد اور جنت البقیع جس کو کہتے ہیں جنت البقیع اس کی بات کر رہا ہے. تو کہتے تابعین صحابہ اس کو کیا بولتے تھے؟ کفتتن. کفتتن بڑی بات ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَقْبُرَةٌ تَضُمُّ الْمَوْتَى. لِأَنَّهُ مَقْبُرَةٌ تَضُمُّ الْمَوْتَى. اس لیے کہ یہ قبرستان ہے جو مردوں کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے. اور وہاں عام مردے ہیں یا سارے صحابہ؟ ہاں جن میں شہداء بھی ہیں اور صحابہ. لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں وہ اس کو کفتتن کہتے تھے. وجہ یہ ہے کہ وہاں مردے ہیں مردے رکھے ہوئے ہیں. فالارض تضم الاحیاء الی منازلہم والاموات فی قبورہم. قرطبی ہے زمین ملاتی ہے زندوں کو گھروں میں اور مردوں کو قبروں میں. اسی طرح نصفی. اسی طرح التسہیل لعلوم التنزیل. اسی طرح وہی شابی والا حوالہ آ رہا ہے ابن کثیر. اسی طرح محاسن التاویل. اسی طرح علامہ عثمانی. زندہ مخلوق اس زمین پر بسر کرتی ہے اور مردے بھی اس مٹی میں پہنچ جاتے ہیں. انسان کو زندگی اس خاک سے ملی اور فوت کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ موت کا بعد ہے لفظ موت کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ ہوا. اور وحیدی کہتا ہے تو حضرت عثمانی کیا کہتے ہیں مردے بھی اس مٹی میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی جب تک زندہ رہتے ہیں اس پر بستے ہیں اور جب مر جاتے ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں. وحیدی دلیل نمبر 19. اب اور لفظ قرآن لایا. قرآن لفظ بدل کے لایا ہے. ہاں سب اشاعتیوں کی دلیل ہے.
اذا بعثر ما فی القبور، بعثر جب بعثر کا معنی ہے بعثر ما فی القبور، جب قبریں اکھیڑی جائیں گی، ما فی القبور من الموتى، یہاں کچھ عبارتیں ہیں ان میں گڑبڑے، اصل وہ تفسیروں والی نہیں ہے، کمپیوٹر نے یہاں تھوڑا سا گڑبڑ کیا۔ ہاں بھئی دیکھیں، من القبور ما فی القبور من الموتى اور تفسیر المنیر للزہیلی کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ ہاں پہلا ماخذ کیا ہے، کس کا ہے؟ تنتابی کا۔ ما فی القبور من اموات، اور کیسے ہوگا؟ ہے سو اعاد سبحانہ الیہم الحیات وبعثہم للحساب۔ کیسے ہوگا بعثر ما فی القبور؟ کہ اللہ تعالی ما فی القبور مردے اس لیے کہا ما کہ وہ بے جان نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اعادہ کرے، ان کی طرف لوٹائے گا حیات کو اور اٹھائے گا واسطے حساب اور جزا کے۔ جیسے فرمایا اذا القبور بعثرت، اذا القبور بعثرت، اسی طرح بعثرا المنیر کی اب اگلی عبارت اسیرا باخرجا ما فی القبور من الموتى، اے بعثوا زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح روح المعانی کی عبارت ہے اذا بعثر من فی القبور من الموتى، بعثر ما فی القبور آیا نا، تو علامہ آلوسی ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جہاں من فی القبور من الموتى کی جگہ پہ ما فی القبور ما کا لفظ آیا بإیراد ما لکونہم اذ ذاک بمازل من رتبۃ العقلاء۔ علامہ آلوسی کا نقطہ سمجھ آیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ جہاں کہنا تو چاہیے تھا من فی القبور، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ما فی القبور، کیونکہ من آتا ہے ذویل عقول کے لیے اور ما آتا ہے غیر ذویل عقول کے لیے، اس لیے یہ چونکہ مردے ہیں تو یہ مردے تھے تو وہ بے معزل من رتبۃ العقلاء، ان میں کوئی ادراک شعور نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ما فی القبور فرمایا ہے، من فی القبور نہیں فرمایا۔ اس عبارت کو اچھی طرح یاد رکھو، یہ عبارت میں لایا ہوں، او کام ایک اور جگہ پہ آئے گی۔ یہ جو آج کل للڑ کہتے ہیں نا، پھر من فی القبور آیا ہے، ما انت بمسمع، من فی القبور آیا، من فی القبور، پتہ لگا مردوں میں ادراک شعور ہے، نہیں تو ماں آتا، میں نے کہا تمہاری ماں بھی آ چکی ہے، اور وہاں جہاں ماں آئی تو وہاں پر بابا بولا روح المعانی والا کہ جہاں پر ماں کیوں آئی کہ میت میں ادراک ہوتا نہیں، پھر وہاں من کیوں آیا تو وہاں من بے معنی ماں کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاں ما فی القبور آ گیا یا من با اعتبار کان کے ہے نہ کہ بے اعتبار حال کی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی وہ بات۔ ہاں ایک بات یہ کہ کئی مقام پہ لگے گی، اس لیے اس عبارت کو اچھی طرح نوٹ کر کے یاد کر لو کہ بعثر ما فی القبور کیوں ذکر کیا۔ پھر آگے نقطہ علامہ آلوسی کا فرماتے ہیں کہ یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بہترین نقطہ بیان کیا، اور یہی نقطہ اور حضرات نے بیان کیا، روح المعانی اذا بعثر من فی القبور من الموتى۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ایراد ما، کیا لفظ ہے؟ اونچا پڑھو، ایراد ما، اور لے آنا لفظ ما کا، ایراد ما لے آنا لفظ ما کا، کیوں؟ لکونہم اذ ذاک بمعزل من رتبۃ العقلاء، یہ جماد کی طرح ہیں،
اوکلا کے مرتبے میں بھی نہیں، کیونکہ ابھی تک روح ابھی اس وقت آئے گی، اس سے پہلے کی حالت ہے روح المعانی۔ اسی طرح اس پر مظہری کہتا ہے ما فی القبور من الموتا اورادا لفظ ما، اورادا لفظ ما، اللہ نے من کی جگہ پہ ما کا لفظ بولا ہے بے معنی من، لمشاکلت ما فی الصدور، لأن فی هذه الحالت مما لا یعقل لکونہ موتا ملحقا بالجمادات۔ او بزرگو ملحقن، ہاں ہمیں کہتے ہیں یہ پتھری ہے، پتھری، ہاں جمادات تو بابا کہہ رہا ہے مظہری والا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لفظ من کی جگہ پہ ما ذکر کیا، اس لیے کہ ابھی وہ حالت ہوگی ان کی جیسے جمادات کی حالت ہے۔ پتھر سنتے ہیں، جمادات سنتے ہیں، تو وہاں پر ان میں ادراک نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے من کی جگہ پہ کون سا لفظ لایا؟ ماں کا۔ تم ہو بے ذوق لوگ، ہاں تمہیں کوئی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھو آگے، ملحقم بالجمادات مظہری ہے، زبردست عبارت ہے، لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِمَّا لَا يَعْقِلُ، اس لیے کہ وہ اس حالت میں عقل والے نہیں، کیونکہ مردے ہیں۔ ملحقن بالجمادات، مردے ملحق ہیں کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ تمہیں ادھر والوں کو پتہ نہیں، جو ادھر پنجاب سائڈ کے ہیں نا وہ ذرا سمجھیں، ہاں کیا کہتے ہیں؟ پتھری 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 پتھری، ہاں اب پتہ چلے گا پتھری کون ہے، یہ مظہری ہے۔ اور ملحقم بالجمادات یہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اگلی عبارت، وہ روح البیان کی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ما فی القبور من الموتا و اراد ما لکونہم اذا کا بمازل ام مرتبۃ العقلا۔ روح البیان یہی بات علامہ ابو سعود نے لکھی ہے، اذ بعث من فی القبور من الموتا، وہ کیا ہے؟ با اراد ما لکونہم اذا کا بمازل میں رتبۃ العقلا۔ اس میں اصل چس والی عبارت مظہری کی ہے، اس کو اصل بنا کے باقی اسی کے ساتھ، یعنی پوری مفصل عبارت یہ ہے، باقیوں کو اسی پر معمول کرو۔ اور مطلب یہ ہے، اب وہ مسئلہ حل ہوا ہے نا کہ من فی القبور والا، ہاں من فی القبور پہ بڑے نقطے ہوتے ہیں، یہ چبل ہے، کوئی چیز پڑھتے چڑھتے نہیں ہیں۔ یہ من الموتا جہاں بابا بھی بول پڑا بو ایسو ہیں، ما فی القبور من الموتا، موتا بو ایسو، موت کے بعد باس احیاء کے معنی ہے زندہ کرنا۔ اسی طرح ہاں اگلی بار ذرا دیکھو، یہ علامہ راضی فرماتے ہیں انہم حالم یبعثون لا یکونون احیاء عقلا۔ اس عبارت پہ ذرا پورا غور کرو، یہ انشاءاللہ بہت ساری آیتیں حل کرے گی۔ امام راضی لکھتا ہے کہ جب دوران بعث جب زندہ کرنے کا وقت ہوگا نا، اس سے پہلے وہ کیا ہوں گے؟ مردے۔ بعث کے دوران سے پہلے کیا ہوں گے؟ مردے۔ لا یکونون احیاء عقلا، اس بعث سے پہلے وہ مردے ہوں گے اور زندہ نہیں ہوں گے اور عقلا نہیں ہوں گے۔ بل بعد البعث، بل بعد البعث، یا چیڑی چیڑا پہچانیں گے؟ ہمارے چھدرو میں ایک طالب علم تھا، ادھر وہ کچھ پڑھتا رہا، ادھر نہیں وہ تلا گنگ میں، تو مسئلہ اس کو صحیح سمجھ آ گیا، واپس کیا تو ایک رائے بنڈی مولوی ہے،
اس نے جمعے پر مسئلہ بیان کیا اور اس نے کہا کہ قبرستان عورتوں کا جانا اس لیے منع ہے کہ نیچے سے مردے دیکھتے ہیں، اور قبرستان جاؤ تو تم بھی شلواریں پہن کے جاؤ، اگر چادر باندھ کے جاؤ گے تو نیچے سے مردے دیکھیں گے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ چادر تمہارے ایریے میں نہیں ہوتی، چادر شلواروں کی جگہ پہ وہ چادریں لوگ باندھتے ہیں، چادر باندھ کے نہ جاؤ نہیں تو نیچے سے مردے دیکھتے ہیں۔ جمعے پر اس نے مسئلہ بیان کیا، فوتگی ہو گئی جو ہفتے والے دن، اب وہ طالب علم بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، کئی طالب علم ہوتے اللہ والے، تو اس نے وہ مسئلہ سنا ہوا تھا، اب صرف وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ساتھ چل پڑا، جنازہ شنازہ نہیں پڑا، ساتھ ایسے ہو لیا۔ وہاں جب پہنچے تو مولوی صاحب کی ماں کی قبر تھی، اس قبر کے ساتھ جہاں یہ کھود رہے تھے، تو وہاں سارے بابے شابے اس قبر کے اردا گرد کھڑے تھے اور سارے چادریں باندھ کے، تو یہ طالب علم ایسا سے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، ابھی وہ قبر شبر تیار ہو رہی تھی، اس نے کہا مولوی کہ استاد جی ایک مسئلہ بتائیں، آپ نے جمعے پر تقریر کی ہے بھائی مردے دیکھتے، اس نے کہا ہاں بالکل، تو کہتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہتا ہے یہ میری والدہ کی ہے۔ کہتا ہے آج تو استاد جی آپ کی ماں بڑی خوش ہوگی، سارے بوڑھے اوپر ہیں اور چادریں باندھ کے کھڑے ہیں، سب کی یہ زیارت کر رہی ہے، نیچے سے دیکھ رہی ہے۔ ہاں تو اس نے لڑائی شروع کی، کہتے ہیں تو لڑائی کی کیا بات ہے، آپ نے خود مسئلہ بیان کیا ہے کہ مردے نیچے سے دیکھتے ہیں، اب ظاہر بات ہے آپ کی ماں نیچے ہے، بوڑھے اوپر ہیں، تو یہ ہیں بھی چادروں والے، اور وہ نیچے سے پورا زیارت کر رہی ہے، مشاہدہ معائنہ، تو بڑی خوش ہوگی زیارت کر کے۔ اب دیکھو انہم حال ما یبعثونا، یہ عبارت بھی اور مظہری والی عبارت اتنی کام کی ہے کہ 1 کروڑ روپے کی عبارتیں ہیں، کروڑ سے بھی زائد ہیں، زبردست عبارتیں ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی آپ کم از کم مانیں، یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا۔ انہم حال ما یبعثونا لا یکونون احیاء عقلا، جس وقت بحث ہو رہی ہوگی اس سے پہلے پہلے وہ کیا ہوں گے؟ لا یکونون احیاء عقلا، زندہ بھی نہیں ہوں گے اور دیکھتے سنتے جانتے بھی نہیں ہوں گے، بل بعد البعث یسیرون کذالک، بلکہ بعث کے بعد اسی طرح ہو جائیں گے، بعث کے بعد عقلا بنیں گے، زندہ بنیں گے۔ تو میں نے آپ کو کیا تھا کہا تھا، قیامت تک بدن میں تعلق تصرف اور ادراک بھی نہیں، حیات بھی نہیں ہے، قیامت تک نہیں۔ یسیرون کذالک فلا جرم کان الضمیر الاول، ضروری ہے پہلی ضمیر غیر عقلا کی اور دوسری ضمیر عقلا کی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، بس بھائی اس کو آپ دیکھتے رہو، آپ کے پاس لکھا ہے، میں نے جو آپ کو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ ایک علامہ عثمانی کی عبارت ذرا دیکھ لو، یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائیں گے، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ وہ وقت کب آنے والا ہے؟ قیامت والا دن۔ دلیل نمبر 20 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بس اس پہ میں بات بالکل نہیں کروں گا، اس لیے اس پر زیادہ حوالوں کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ آیت اسی طرح ہے کہ اذا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ، وہاں میں ایک حوالہ دے آیا ہوں کہ مظہری یا کس کا حوالہ ہے، کہتے ہیں یہ اور وہ ایک ہی مضمون ہے، اس نے اس آیت کا حوالہ دیا تو یہ نمبر بڑھ گیا، باقی اسی طرح ہے، سب حوالے بھی وہی اس میں چلیں گے۔
ہاں پیچھے دیکھ لو کس نے حوالہ دیا ہے. اچھا ہاں الوسیط نام نہیں آ رہا تھا، تنتابی کی وسیط ہے، اسے اسی کا حوالہ وہ نبی دے تو اذا بوسرا یا اذا القبور بعثرت اور باقی حوالوں کی شوق ہو تو نیچے لکھے ہیں. اس کے بعد دلیل نمبر 20. اچھا اس پہ ایک اور ضابطہ سمجھ لو، جو نفخ ثانیہ کی آیاتیں نفخ ثانیہ، کیونکہ نفخ ثانیہ کا دوسرا نام ہے نفخ بعث، یہ آیات آپ ساری اکٹھی کر لیں اور پھر تفسیروں میں دیکھیں. نفخہ ثانیہ کا معنی یہ ہے کہ جسموں کو زندہ کر کے ان میں ارواح کا لوٹانا. سب مفسرین نے جتنی بھی نفخہ ثانیہ کی آیات ہیں سب کا یہی مطلب ہے. میں ایک دو پیش کروں گا، باقی ساری آپ دیکھتے آئیں. نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث اچھا جی دوسرا ایک قانون یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ ہر وہ آیت جو لفظ اعادہ کو متضمن ہے، جس میں تعبیر اختیار کی گئی ہے اعادۃ الخلق، جیسے جہاں ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. تو اعادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلی حالت پہ لوٹانا، پہلی حالت پہ لے آنا. تو اب جتنی آیات ہو والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اس طرح کی آیات جس میں اعادہ کا لفظ موجود ہے، سب کی سب ہماری اسی دعویٰ کی دلیلیں. جیسے یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہے ثم یعیدکم فیہا اذا متم ویخرجکم اخراجا یوم القیامہ یعیدکم کما بدأکم اول مرہ. ابن کثیر اگر یہ مانا ہو کہ روح آ گئی اور مردہ ٹھیک ٹھاک پڑا ہے، دیکھتا سنتا ہے اور سب کی ارواح واپس آ گئی، تو اعادہ کا لفظ کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. تو اعادہ کا معنی یہ ہے ثم یعیدکم فیہا بعد الموت ویخرجکم منہا یوم البعث احیاء. پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا. یہ معنی ہے یعیدکم کا، اے یعیدکم فیہا مطلب ہے عند موتکم بالدفن ویخرجکم اخراجا بالنشور للبعث یوم القیامہ. زندہ کرنا قیامت والے دن. آگے ذرا آؤ آیت 25 بھی سمجھ لو. چلو جہاں سمجھ لو پھر وہاں
ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما جعلنا، یہ جو ہے نا میں نے آپ کو کیا کہا، نفخ فی الصور فاذا هم من دلیلیں کتنی آ گئی آپ کے پاس؟ 23، اور یہ 24ویں دلیل، نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اس پر علامہ عثمانی کی عبارت ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھنا، باقی جائے عبارتیں آئی نہیں، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آگے آ جاؤ، دلیل نمبر 24 یا 25؟ 25 ہے، 24 جو بھی ہے، اس پر نشان لگاؤ، صفحہ 27 ہے، صفحہ 27، ان اللہ یبعث من فی القبور، ان اللہ یبعث من فی القبور، پہلے یہ یاد رکھ لو، یہ من بھی انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ اور کیا ہوگا؟ من فی القبور ایک، دوسرا حفظ اجساد انبیاء کا مسئلہ الگ طور پہ ثابت ہے، اس لیے بعض عبارتوں میں جہاں پر عام موتا کی بات لی گئی ہے تو وہ بعض تعبیرات ہیں، ورنہ من فی القبور تمام مردوں کے لیے ہے۔ تو عبارتیں دو قسم کی آئیں گی، ایک تعبیر عام موتا کے بارے میں ہوگی، تو یہاں پر بھی ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ جھگڑا صرف حیات الانبیاء میں ہے یا عام موتا میں ہے؟ عام موتا، حیات الانبیاء کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا، لیکن آیت اپنے عموم کے اعتبار سے عام ہے۔ اب اس کا معنی دیکھنا ہے، بعض حضرات نے اس کا لحاظ رکھ کے تعبیر کی اور بعض حضرات نے عام موتا کی تعبیر کی ہے، اس لیے کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ تو پہلے میں نے تفسیری قانون آپ کو بتا دیا۔ اب علامہ ابن کثیر کہتے ہیں البعث هو المعاد وقیام الارواح والاجساد یوم القیامہ، اللہ تمام قبر والوں کو زندہ کرے گا، کب؟ بعث کا معنی کر رہا ہے البعث، میں نے آپ کو بتا دیا بعث کا معنی ہے اسی جسم میں دوبارہ روح کا لوٹنے کے ساتھ زندہ ہونا، اسی جسم میں دوبارہ اعادہ روح کے ساتھ اس جسم کا زندہ ہونا۔ تو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، علامہ ابن کثیر نے انبیاء غیر انبیاء کا لحاظ رکھ کے تفسیر کی ہے۔ میں نے آپ کو کہا دو تعبیریں آئیں گی، لیکن پیش کرتے ہوئے ذرا خیال کرنا، اگر انبیاء غیر انبیاء سب کے لیے لوگے تو پھر وہ عبارات لائیں جو مفسرین نے سب کا لحاظ رکھا، اور جو عام موتا کی تعبیر کیا ہے اگر اس کو لکل الاموات کہیں تو پھر یہاں تصریح سوال پہ ضروری ہے کہ انبیاء کے اجساد کا مسئلہ جدا ہے یا وہ بات نہیں چل رہی۔ اصل مقصد ہمارا جائیں بعث کا معنی کیا ہے، بعث کا معنی، اور یہ ہے من فی القبور البعث والمعاد وقیام الارواح والاجساد، معاد ہے قیام ارواح اور اجساد کا، روحوں اور جسموں کے ملنے کا، اور کب ہوگا؟ یوم قیامہ، قیامت کے دن۔ اسی طرح یہ آگے وہ دوسرا حوالہ یہ ہے ابن کثیر، یہ سب کو شامل ہے، اور جو دوسرا حوالہ آ رہا ہے وہ عام خلق کا ہے، وہ جو تعبیر ہے اس پر مختلف حوالہ جات آ رہے ہیں۔ اسی طرح حقانی کی بار آپ کے پاس صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ یہ اب دیکھو نا، یہ جو دوسری عبارت ہے ابن کثیر کی،
ان اللہ یبعث من فی یعیدہم بعد ما صاروا فی قبورہم رماما ویوجدہم بعد العدم. تو یہ دوسری تعبیر جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عام کو سامنے رکھ کے کی گئی، اور پہلی تعبیر انبیاء غیر انبیاء دونوں کو ملا کر کی گئی. دونوں کا فرق رکھنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنا. اب صفحہ 28 سے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ فرق کیسے کیا، تو ہم کہتے ہیں ابن کثیر سے خود کیا. ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر کہتے ہیں نبی کے جسم کے بارے میں، کل میت الیوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس اس طرح محفوظ ہے جیسے آج کے دن کا میت، کل میت الیوم. لہذا اس تعبیر کو، رمم والی تعبیر کو انبیاء پر فٹ کرنا، یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائل اس قبیل سے. اس لیے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ دونوں تعبیروں کا فرق ہے، یہ دیکھنا. اب کشف الرحمان ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں زندہ کر کے اٹھائے گا. من فی القبور کا معنی سمجھ آئے؟ یہ ترجمہ ہے کشف الرحمان کا لفظی ترجمہ، کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو، یہ انبیاء غیر انبیاء مراد لے رہا ہے یا نہیں؟ ان سب لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں، ان سب لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں کیا کرے گا؟ زندہ کر کے اٹھائے گا. تو قبروں میں اب مردے پڑے ہیں، زندہ پڑے ہیں؟ ہاں، زندہ کر کے اٹھائے گا. کشف الرحمان جلد 3 صفحہ 1782 ماخذ نمبر 3. اور یہ بھی کہ جو قبروں میں ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا. حقانی صفحہ 312 جلد 3. آگے ماخذ نمبر 4 والبعث حق. ہمارا دار و مدار کس لفظ پہ ہے جہاں استدلال کا؟ بعث. اللہ نے وہ جو خالد محمود ترمذی کہتے ہیں انبیاء کے لیے آئے ہی کوئی نہیں بات، وہ پہلے ہی زندہ ہیں. تو یہاں من فی القبور سب کے لیے باس، اور باس کا معنی ابن کثیر کا آ گیا. علامہ صاحب کشف الرحمان علامہ حقانی. اب آ رہی ہے شرح عقائد، عقیدہ، عقیدے کی کتاب اہل سنت کی. کہتے ہیں والبعث حق، اور باس چپ ہے، والبعث چپ ہے، والبعث حق، اور باس حق ہے. بہوبا ان یبعث اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھنا شرح عقائد، عقیدے اہل سنت کی کتاب. مماتیوں کا عقیدہ کسی عقائد کی کتاب میں نہیں ہے. ابن الحمار العالی. والبعث حق وهو ان يبعث الله تعالی الموتا، موت نہیں ہے، الموتا من القبور. وہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا قبور سے. آگے توجہ، با تصویریہ ہے. با تصویریہ بیان صورت کے لیے بے ان یجمع اجزاءہم. آگے الاصلیہ، یہ کہ جمع کرے گا ان کے اجزاء اصلیہ. پہلے اجزاء اصلیہ بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کو جمع کرے گا. آگے یعید الارواح، ارواح یعید ال، پیچھے ان لگے گا، یعید الارواح الیہا، اور لوٹائے گا روحوں کو ان جسموں، ان ذرات اصلیہ میں. وہ جو ذرات اصلیہ ہیں ان میں روحوں کو لوٹائے گا. آپ نے کوئی سمجھا؟ یہ ہے البعث حق. ایک بات کو زور شور سے بیان کرو کہ یہ للڑ بعث کے منکر ہے، کیونکہ بعث کا کیا معنی ہے؟ ذرات اصلیہ کو جمع کر کے ان کے اندر روحوں کو لوٹانا.
اور یہ کہتے ہیں ابھی سے روحیں لوٹ آئی ہیں، تو ابھی انہوں نے یوم البعث بنا ڈالا ہے، حالانکہ یوم البعث نام کس کا ہے؟ قیامت کے دن کا۔ تو یہ نامراد قیامت کے بھی منکر ہیں، یوم البعث کے بھی منکر ہیں، آج انہوں نے یوم البعث بنا ڈالا۔ اب یہ میرا معنی نہیں، کس کا معنی ہے؟ شرح البعث حق، سب اس کو مانتے ہیں کہ بعث کا معنی ذرات اصلیہ میں روحوں کو لوٹا کر ان کو زندہ کرنا ہے، یہی معنی یہ والبعث حق۔ اب اس پر بیان الفوائد کا حوالہ ہے، اور یہ دیوبند کے بڑے فاضل ہیں اور سب دیوبندی علماء کے اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ بیان الفوائد والے بزرگ فرماتے ہیں، اور بعث یعنی اللہ تعالیٰ کا مردوں کو ان کے اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے ان کی طرف ان کی ارواح کو واپس کر کے قبروں سے زندہ اٹھانا حق اور ثابت ہے، حق اور ثابت ہے۔ ساری ایتیں حل ہو گئیں۔ بعض کے معنی اور تبعثون بھی آ گیا، انکم بعد ذالک ثم انکم یوم القیامت، اور ایک آیت اور بھی آ رہی ہے ھذا یوم البعث، ھذا یوم البعث۔ اس کا معنی کیا شیخ الہند نے؟ یہ دن ہے جی اٹھنے کا، یہ دن ہے جی اٹھنے کا، زندہ ہو کر اٹھنے کا۔ ھذا یوم البعث، یہ علامہ شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے جو اصل دلائل ہیں وہ ترجمے سے مسئلہ واضح ہے، ہمیں ادھر ادھر مٹیریل کی ضرورت نہیں، اس کا ترجمہ کرو۔ ہم کہتے ہیں آیت رکھو، اس کا ترجمہ کر کے دکھا۔ ہاں، اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہاں، والبعث حق هو ان یبعث اللہ، اور اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر آپ ان چوہوں کا منہ نہ بند کریں تو بالکل نکمے ہیں۔ یہ جتنے چوہے کاڑ کڑ ہو گئی، کرو گے یا نہیں؟ ہاں، جا کے اب اس مسئلے کی ضرورت ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں ہم نے ان کے بڑے بڑے کھڑپینچوں کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ اب ضرورت ہے خیبر پختونخوا میں اس مسئلے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور مزہ تب ہے ہر گلی کوچے میں آواز آئے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اور یہ للڑ شیطان کیا کہتی ہے۔ ہاں، کم از کم 10 ایتیں تو رٹ لو، 5 حوالے بھی رٹ لو، تاکہ بات کرنی پڑ جائے تو کوئی جھاکا شاکا حجاب شجاب نہ ہو، اور زبردست جرات کے ساتھ بات کرو۔ جن کے پاس کوئی چیز نہیں وہ باتیں کرتی ہیں، اور جن کے پاس پورا قرآن موجود ہے وہ کہتے ہیں نہیں فروعی مسئلہ ہے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں بھئی دیکھو، اس کے بعد دلیل نمبر 26-25، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ۔ جہاں وہ آیت آئی نہیں، وہ جو ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یوم یبعثون، وہ آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر میں بات کروں گا کہ الی یوم یبعثون، ھذا یوم البعث، الی یوم البعث تبعثون، ان اللہ یبعث من فی القبور۔ اب اگر آپ کو بعث کا معنی آ گیا تو اس میں سب کچھ وہی ہمارا عقیدہ موجود ہے۔ ہاں بھئی، قیامت تک کسی کی روح بدن میں نہیں ہے، الی یوم البعث سے۔ ہاں، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ دیکھو، سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن،
سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن، زندہ ہونے کا دن۔ اور کشف الرحمان والے نے اس کا ترجمہ کیا، دیکھو ترجمہ آ رہا ہے، قیامت کا اور مردوں کے جی اٹھنے کا دن یہی تو ہے، قیامت کا اور مردوں کے جی اٹھنے کا دن یہی تو ہے، لیکن تم تو وقوع قیامت کا یقین نہیں کرتے اور مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ گویا قیامت ہے ہی مردوں کے زندہ کرنے کا دن۔ ہاں، فی کتاب اللہ وہو قولہ تعالی، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ، فی کتاب اللہ یہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى یوم یبعثون۔ یہاں دو تفسیریں یاد رکھ لو، شاید بعد میں رہ جائیں۔ ایک ہے بیان القرآن حضرت تھانوی کی، اور دوسری ہے معارف القرآن مفتی شفیع کی۔ اس مقام پہ اتنا زبردست حوالہ ہے، حضرت تھانوی نے تو ترجمہ بہترین کیا، اور تھانوی کہتے ہیں کہ ان کے آگے، ہاں ان کے پیچھے برزخ موت کی آڑ ہے۔ کیا معنی کیا؟ موت کی آڑ ہے، زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک۔ کیا معنی؟ کوئی بھی تم نہیں سمجھے۔ موت کی آڑ کب تک رہے گی؟ قیامت تک۔ موت کی آڑ ہے، برزخ کا معنی کر رہے ہیں، موت کی آڑ زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک، یعنی موت رہے گی زمانہ موت کا یبعثون تک۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ بڑا عجیب ہے، اور مفتی شفیع صاحب نے بھی یہی ترجمہ کر کے یہاں سارے گناہ دھوئے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے زبردست معنی کیا، اور کہتا ہے قانون برزخ کا یہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی جا کر واپس نہیں آتا، اور قیامت سے پہلے دوبارہ زندگی نہیں ملتی۔ قیامت سے پہلے دوبارہ زندگی نہیں ملتی۔ قانون برزخ کا یہ ہے، اس پر زبردست بات کی۔ ہاں حوالہ بہت ٹیٹ ہے۔ یہاں پر کیا ہے، یہ تو آیا نا ضمناً، اچھا بھائی کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا دیکھو، اب بعض آیاتیں بحث ہو چکی ہے، اس کو اپنے دلائل میں لے آؤ، مضمون ان کا وہی ہے، حوالے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ صفحہ نمبر 29 پر۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس پر باتیں وہی ہیں، يَبْعَثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ بَعْدَ الْمَوْتِ يَبْعَثُكُمْ۔ بعض کا معنی میں نے بتا دیا ہے، نیچے ایک اردو کی عبارت ہے، اور فرماتے ہیں ابن کثیر کہ یہ آیت مثل کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اس کی طرح ہے۔ آپ کے پاس یہ کتنی دلیل ہے؟ 26۔ اور آگے فرماتے ہیں علامہ عثمانی، یعنی جس نے ایک مرتبہ زندہ کیا پھر مارا، اسے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے؟ دوبارہ یا سے بارہ؟ ہاں، دوبارہ زندہ کر کے سب کو اکٹھا کر دے۔ یہ اسی طرح آگے یہ آیت ہو والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم آ گیا۔ اب یہ اوپر والی آیت کی طرح میں بتا چکا ہوں، نیچے آیت ہے جہاں ماخذ لکھا ہے، یہ آیت نمبر ہے، یہی کمپیوٹر کا کمال ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جہاں 30 آیت نہیں لکھی، اس کے نیچے آیت لکھی ہے
اور کمپیوٹر والے نے جہاں لکھ دیا ہے ماخذ، یہ آیت ہے، یہ آ گئی، میں بھی ڈھونڈ رہا تھا وہ آیت کدھر ہے، یہ آیت آ گئی، اس کا نشان لگاؤ۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے، 100 اور نتیجہ بھی 100/100 ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اب اس کا معنی دیکھو، فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک آڑ یعنی عالم برزخ ہے اس وقت کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت تک وہ آہڑ آ گئی۔ اب دیکھو ماجدی فرماتے ہیں موت کے بعد روح انسانی ایک درمیانی عالم میں رہتی ہے اور وقت حشر تک رہے گی، اسی کا اصطلاحی نام عالم برزخ ہے، اسی کا اصطلاحی نام عالم برزخ ہے، یہ ماجدی ہے۔ اور اسی کے ساتھ عقائد اسلام علامہ حقانی کی عبارت، صرف حوالہ لکھ لو، وہ اصل کتاب سے دیکھ لینا، اسی کے ساتھ ہے۔ آگے پھر حوالے حضرت تھانوی کا جہاں ضرور لکھنا، بیان القرآن کا ترجمہ، وہ آ نہیں سکا، وہ وہاں دیکھنا۔ اب دیکھو بھئی، بس جی اب ایک آیت بلکہ 2 آیتیں اور دیکھ لو، وہ اس لیے میں دکھا رہا ہوں، ایک آیت تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایک، اور دوسرا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ باقی جو کچھ آیات انک میتم و انہم میتون انشاءاللہ میں حیات النبی میں ذکر کروں گا، اور اسی طرح بعض اور آیات بھی۔ یہاں پر آپ ذرا دیکھیں، نکالیں کل نفس ذائقۃ الموت کہاں ہے؟ ہاں بھئی، اس پر جو للڑ ہیں وہ اکثر لوگوں کو دیتے ہیں دھوکہ۔ وہ 26 صفحہ سے شروع کر دو، اسی غرض سے جہاں میں لایا۔ چلو دونوں آیتوں دونوں جملے حل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو موت کا ذائقہ آیا ہے نا، اور ذائقہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا مر جائیں گے، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھیں گے، ذائقہ۔ اور زنانی ہو، پھر اس کا خامند ہو، روزہ ہو، سالن ہو، اور وہ اگر چکھ لے سالن نمک شبک تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی یہ موت ہے، مماتیوں نے موت بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کل نفس یہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں، یہ
بڑے بے ایمان ہیں، بڑے بے ایمان۔ ہاں بھئی یہ ذائقہ، جی ذائقہ ختم ہو گئے، مر گئے، اس میں کہاں سنتے ہو؟ تو چھوٹا سا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذرا وہ ذائقہ ان کو چکھاتی ہیں، وہ ذائقہ ہے کیا؟ دوسرا ایک مستقل عنوان وہ وہاں ہوگا کہ موت کا اطلاق نبی پر بے ادبی ہے یا نہیں۔ یہ بھی انہوں نے مشہور کیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، ہاں، نبی کے لیے کہتے ہیں میت موت، میت موت، یہ بے ادب اور گستاخ ہیں۔ یہ دو وجہ سے اس آیت پر میں کلام کر رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھنا، اس میں دونوں مسئلے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہاں، الخلدہ فی الدنیا، ہم نے نہیں کیا کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ اگر آپ مر گئے، آپ پہ موت آئی تو کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ یہ جو موت کرتے ہیں، سبحان اللہ، مشرکین نے آپ کو یہ طعنہ دیا کہ یہ مجنون ہے، کاہن ہے۔ اللہ نے جواب دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، ہیں، انہوں نے کہا شاعر ہے۔ اللہ نے جواب دیا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، لیکن انہوں نے کہا یہ مر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، لیکن بچ وہ بھی نہیں سکتے۔ اگر موت عیب ہوتا تو اللہ موت کی نفی کرتا نہ کرتا؟ وہ کہہ رہے ہیں ان پہ موت آ جائے گی، اللہ نے فرمایا یہ تو پکی بات ہے، آپ پہ آئے گی، بچ وہ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، الخلد اے فی الدنیا بل کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور فرماتی ہیں یہ لفظ استدلہ ہے، استبدلہ نہیں ہے، یہ کمپیوٹر ہے۔ اور استدلال کیا اس آیت سے من ذهب من العلماء، جو چلے گئے علماء، الى ان الخضر، اس یہ کہ حضرت خضر ماتا ولیس بحی الى الان، نہیں زندہ ابھی تک، لانہ بشر سواء کان ولیا او نبیا او رسولا، وقد قال تعالی ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا ہے امام بخاری وغیرہ بڑے بڑے اجلا کابر نے کہ حضرت خضر فوت ہو گئے، کیونکہ ما جعلنا لبشر، یہ میں نے ذکر کی، ایک تو حیات خضر کا مسئلہ بھی مستقل ہے، لیکن اس کو میں ذکر کروں گا کہف میں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ علماء عمومات کو یہ جو عام والا ضابطہ ہے اسی سے استدلال کر رہے ہیں، شافعی ہو کر بھی ابن کثیر وغیرہ، تو معلوم ہوتا ہے استدلال بالعام یہ شائع بین العلماء ایک، دوسرا خلدہ الدوام والبقاء فی الدنیا۔ آگے فرماتے ہیں وحیدی بعد اس خیال میں تھے کہ پیغمبر ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اس پر متنبع فرمایا کہ موت سے کوئی بشر محفوظ نہیں۔ اور ماخذ نمبر 4، اگر آپ کی وفات کو نبوت کی ضد خیال کریں، اگر آپ کی وفات کو نبوت کی ضد خیال کریں تو کیا پہلے انبیاء باقی رہے؟ حضرت لاہوری اور فرماتے ہیں یعنی انبیاء مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے؟ عثمانی لا بد لک من ان تموت کما مات من قبلک رسولنا، آپ پر بھی اسی طرح موت آئے گی جس طرح پہلے رسولوں پر موت آئی ہے۔ یہ آگے چلتے جاؤ۔
یہ آیت آئی ہے انبیاء کی موت کو کوئی آدمی استبعاد نہ سمجھے. فَأَمَّا الْمَوْتُ فَالْمُرَادُ هَاهُنَا من العالم العظیمہ لأن الموت قبل دخوله فی الموجود، کیونکہ موت جب داخل ہونے سے پہلے، یہ ایک اور بات کر رہا ہے راضی، وہ بھی چلو سمجھ لو. راضی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ذوق بادل ادراک ہوتا ہے، پہلے ادراک ہو تب ذائقہ ہوتا ہے، کیونکہ ذائقہ خود ادراک ہے نا. حواس خمسہ میں سے ایک ذوق بھی ہے نا بزرگوں. اللہ تمہیں بولنے کی توفیق دے. امام راضی ایک نئی بات کر رہا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام راضی، یہ تو للڑوں کی تقریر میں نے کر دی ہے، امام راضی ایک علمی بات کر رہا ہے. امام راضی کہتا ہے کہ یہ جو ذوق ہے نا، ذائقہ ذوق، یہ بھی تو ادراک ہے. تو ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو جب موت آتی ہے تو ادراک تو رہتے ہی نہیں، پھر چکھنے کا کیا معنی؟ یہ نقطہ راضی کا سمجھو کہ ذوق از قبیل ادراک ہے. ادراک کی کتنے واسطے ہیں؟ 5. پھر کہوں جب یاد کر لو گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں مولوی، ہاں کتنے ہیں؟ 5. کون سے شاباش تم کہو؟ اس میں ایک قوت ذائقہ بھی ہے. امام راضی کو اشکال یہ پہ، آپ ذرا بزرگوں کا عقیدہ بھی دیکھیں. راضی کو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ جب موت آ گئی تو ادراک تو ختم ہو گیا، پھر ذائقہ کیسے بنے گا؟ اس پر وہ بات کر رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت سے مراد مقدماتہ من العالم، اس سے مراد ہے موت کے مقدمات اور سکرات الموت. جب آدمی زندہ ہوتا ہے اور موت کے سکرات آتی ہیں وہ محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الموت قبل دخولہ فی الوجود، کیونکہ موت کا جب وجود میں داخل ہونے لگتی ہے یمتنع ادراکہ، تو ادراک اس کا ختم ہو جاتا ہے بحال وجود ہی. اب ذرا اگلی بات دیکھو. اور جب موت موجود ہوتی ہے یصیر الشخص میتا والمیت لا یدرک شیئا، یصیر الشخص میتا والمیت لا یدرک، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو. امام راضی نے بات کیا کی کہ بھائی ذائقۃ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. جب موت آ گئی تو ادراک تو ختم ہو گیا. اب ذوق کا کیا معنی؟ تو کہتا ہے کہ جہاں مراد ہے مقدمات موت اور سکرات الموت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. کیونکہ جب موت آ جائے گی تو اب شخص ہو جائے گا میت، والمیت لا یدرک شیئا، اور میت کسی چیز کا ادراک نہیں رکھتا، اس کے 5 حواس معطل ہو گئے. اب اس سے کوئی بھی واضح عبارت ملے گی بزرگوں؟ میں نے کیا کہا تھا کہ ادراک باقی نہیں رہتا. وہ یہ بل میت لا یدرک شیئا الکبیر. آگے ماخذ 8 فقال اللہ تعالی. تو اب بات کس کی چل رہی ہے؟ نبی پاک بھی اس کے مخاطب ہیں یا نہیں؟ اب ما جالنا لبشر، معلوم ہوتا ہے نبی پر موت آئے تب بھی ادراک نہیں، غیر نبی پر موت آئے تب بھی ادراک نہیں ہے. اب دیکھو فقال اللہ تعالی قد مات الانبیاء من قبلک وتولى اللہ دینہ بالنصر والحیاۃ فہکذا نحفظ دینک. اللہ نے فرمایا تجھ سے پہلے بھی انبیاء، مات الانبیاء، انبیاء پہ موت آ گئی، آپ پہ بھی آئے گی، آپ کا دین محفوظ رہے گا. افإن مت فهم الخالدون. افإن مت کوئی صیغہ ایسا نہیں جو قرآن نے استعمال نہ کیا ہو. افإن مت انک میت،
اف امتا اف اماتا اف اماتا او قتلا ہیں اما نور جنہ کا بعد اللذی او نتوفا جنہ کا لأذقنا ضعف الحیات و ضعف الممات. ممات وہاں لفظ ممات کا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کوئی سیگا قرآن نے نہیں چھوڑا، سارے لایا ہے، سب ان للڑوں پر ضربیں لگانے کے لیے. یہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اب ذرا دیکھنا ہے ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا. وہ سن رہے ہو موت کا ذائقہ کیا ہے؟ وہ سالن چکھنا. ہاں موت کا ذائقہ وہ ذائقہ ہے جسم سے جدائی والا. مفارقت جسدھا، جسم سے جدا ہو جانا، بے زاوی. اسی طرح فرماتی ہیں آگے نیچے آ جاؤ ماخذ نمبر 11 کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ابو سعود کی عبارت ہے. ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا، یہ لفظ صحیح کر لینا، جسم سے جدائی والا، یہ ذائقہ چکھنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ و ابانۃ الروح عن الجسد. موت کا یہ ذائقہ ہے، اور جہاں نفس سے مراد روح ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقہ، نفس سے مراد کیا ہے؟ جیسے اللہ یتوفی الانفس، کل نفس ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو روح بدن سے جدائی والا ذائقہ چکھنے والی ہے، ابانہ والا ذائقہ چکھنے والی ہے. اور بعد میں مانا کیا کل نفس ذائقۃ موت البدن، ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. اس پر وہ اشکال بھی راضی کا نہیں رہے گا جو پہلے اس نے کیا. تو نفس سے مراد دیکھو نا اندر کہ ذائقہ کس کی ہے؟ مرارہ مفارقتھا جسدھا. عبارت میں غور کرو، نفس سے مراد روح ہے یا جسم ہے؟ روح ہے. مفارقت اس روح کی اپنے جسد سے یہ چکھنے والی ہے. اور فرماتی ہیں موت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ و ابانۃ الروح عن الجسد روح البیان. اور فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اے ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا. هذه الجملہ مکررۃ لقوله تعالی ما جعلنا لبشر. تو معلوم ہوتا ہے نبی پاک کی موت بھی حیات کو زائل کرنے والی تھی، اور ابانۃ الروح عن الجسد والی موت تھی. ہاں یہ حوالے سارے دیکھتے آؤ، کہتے اسی کی تاکید ہے. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت وما جعلنا، اس پہ یا افإن مت یا اشرف الخلق فهم الخالدون فی الدنیا ائم مت انت یا خاتم الرسل عجب کا ہؤلاء حتی الی آخرہ نزلت هذه الآیہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں بات کس کی ہے؟ رسول پاک کی. اور اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک پر موت، ہر فرد بشر پر موت کا کیا معنی ہے؟ کہ روح بدن سے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں. ہم نے کیا لکھا تھا؟ ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کو پر بھی کی طرح کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ وہی ابانت روح، وہی انفقاق کے روح. اب یہاں پر امام الانبیاء اور ہر بشر کا، پہلے ذکر نبی پاک کا،
اور نبی غیر نبی سب کے لیے قانون بیان کیا کہ اس کی روح بدن سے مکمل جدا ہوگی اور مفارقت ہوگی، ابانہ ہوگی۔ ان عبارتوں کا یہ مقصد ہے۔ اسی طرح آگے عبارتیں ہیں۔ بس بھائی نماز کا ٹائم ہوا۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، یہ اعلان کریں کہ کل جن ساتھیوں نے خدمت کے لیے نام لکھے ہیں وہ نماز کے بعد فوراً باہر آ جائے پلیز۔ یہ بھائی آپ خود اعلان کرتے رہیں، امیر صاحب اعلان کرتے رہیں اور نماز پڑھ لیں۔